علامہ ابن عثیمین کی کتاب ہے شرح ریاض الصالحین لابن عثیمین، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 1186۔ اس میں دیکھیں علامہ ابن عثیمین نے نام نہاد اہل حدیثوں کو اور جھوٹے سلفیوں کو کس طریقے سے ان کے پول کو کھولا ہے، اور انہوں نے جو صحابہ کرام سے دشمنی کی ہوئی ہے اس کا انہوں نے پردہ چاک کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں جواب دیا ہے۔ لکھتے ہیں وَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وَكَسُرَ النَّاسِ جَعَلَ أَذَانًا أَوَّلًا لِلْجُمْعَةِ قَبْلَ الْأَذَانِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ عِنْدَ حُضُورِ الْإِمَامِ فَكَانَ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ أَذَانَانِ۔ لکھتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے ایک اذان کا اضافہ کیا، تو اب 2 اذانیں ہو گئیں۔ آگے لکھتے ہیں وَالْجُمْعَةُ لَهَا أَذَانٌ أَوَّلٌ مِنْ سُنَّةِ عثمان رضی اللہ عنہ، جمعہ میں ایک اذان اور ہے، پہلی اذان جو کہ سنت ہے، وَهُوَ مِنْ سُنَّةِ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے جو کہ خلیفہ راشد ہیں۔ آگے لکھتے ہیں امرنا باتباع سنتہم، ہمیں ان کی سنتوں کی پیروی کا حکم دیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرماتے ہیں قال بعض المتحذلقین الذین يدعون انہم سلفیون سنیون ان اذان الجمعة الاول لا نقبله لانه بدعة لم يكن على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ جھوٹے قسم کے لوگ، جھوٹے سنی، کچھ جھوٹے سلفی ایسے ہیں جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مسنون اذان اول کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْهُمْ قَدْحٌ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْحٌ بِالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَقَدْحٌ بِالصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم، کہ یاد رکھیں اس طرح کی بات کرنے والے لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت خلفائے راشدین پر اور صحابہ کرام پر الزام لگا رہے ہیں اور انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ الْمَسَاكِينَ وَصَلُوا إِلَى هَذَا الْحَدِّ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ یتیم لوگ، یہ مسکین لوگ ایسی جگہ تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں خود پتہ نہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی گستاخی کر کے، خلفائے راشدین کی گستاخی کر کے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ کیسے صحابہ کرام کی گستاخی ہوئی، یا کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی گستاخی ہو رہی ہے، کیسے خلفائے راشدین کی گستاخی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں اما کونہ قدحا بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم فلأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی وبإجماع المسلمین ان عثمان رضی اللہ عنہ من الخلفاء الراشدین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ان کو برا بھلا کہنا اس طرح ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہوا ہے کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی پیروی کرنا، اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے، تو اب اس خلیفہ راشد کے عمل کی پیروی نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگ جھوٹے سلفی اور جھوٹے سنی اللہ کے نبی کی بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی نبی کی بات کو قابل عمل نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں سلفی عالم علامہ الزام اس طرح ہو رہا ہے کہ بھائی صحابہ کرام نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی نکیر نہیں کی، مع انه لو اخطأ لانکروا علیہ کما انکروا علیہ الاتمام فی منی فی الحج، باوجود ہے کہ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو صحابہ کرام ضرور نکیر کرتے، جیسا کہ ایک واقعے میں نکیر کی تھی کہ سفر حج میں مینا میں قصر کرنا چاہیے مگر اتمام کیا تو وہاں پر نکیر کی تھی، ویسے ہی اگر اذان عثمانی کے معاملے میں انہیں کچھ خلاف سنت سمجھ آتا صحابہ کرام کو تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ضرور نکیر کرتے، مگر نہیں کیا، سنت سمجھا، صحیح سمجھا۔ اب صحابہ کرام ایک عمل کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور آج کے جھوٹے سنی، جھوٹے سلفی اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو ابن عثیمین فرماتے ہیں
یہ سوچ رکھنے والا آدمی صحابہ کرام پر الزام لگا رہا ہے. فهل هؤلاء المتحزلقون المخالفون اعلم بشریعت اللہ ومقاصدها من الصحابہ؟ تو کیا یہ جھوٹے سلفی، کیا یہ جھوٹے سنی، کیا یہ لوگ مقاصد شریعت کو اور سنت کو صحابہ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخر هذه الامہ یلعن اولها. لیکن صحیح بات یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو آئیں گے بعد میں اور پہلے والوں پہ زبانیں تان دراز کریں گے، لعنت و ملامت کریں گے، والعیاذ باللہ. آگے لکھتے ہیں وَيَقْدَحُ فِيهِمْ، اور ان پر الزام لگائیں گے. فَالْأَذَانُ الْأَوَّلُ لِلْجُمْعَةِ أَذَانٌ شَرْعِيٌّ. خلاصہ کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کی اذان شرعی اذان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کی وجہ سے، امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت کی وجہ سے، صحابہ کرام کے اجماع سکوتی کی وجہ سے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہاں اجماع ہوا، کب اجماع ہوا، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے اجماع ہوا ہے، اجماع سکوتی ہوا ہے. اور بھی ہم نے لمبے دلائل اللہ کے فضل سے دیے ہیں، کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی اور مستقل بیان بھی ہم پورا آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز ریکارڈ کر دیں گے. وَقَطَعَ اللَّهُ لِسَانَ مَنْ يَعْتَرِضُ عَلَى خُلَفَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الرَّاشِدِينَ. آگے لکھتے ہیں سلفی عالم علامہ ابن عثیمین ایسے جھوٹے سلفیوں اور مکار سنیوں کے بارے میں اللہ ان لوگوں کی زبان کاٹ دے، یعنی اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے جو خلفائے راشدین صحابہ کرام پر الزام لگا رہے ہیں، امت کے خلفائے راشدین پر اور صحابہ کرام پر الزام لگا رہے ہیں. پھر آگے لکھ رہے ہیں فَالْأَذَانُ الْأَوَّلِ لِيَوْمِ الْجُمْعَةِ مَشْرُوعٌ. یاد رکھو کہ جمعہ کی اذان مشروع ہے، سنت ہے، خلفائے راشدین کی سنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے اجماع سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے. پھر اسی کتاب میں صفحہ نمبر 1319 پر لکھا، یہاں تھوڑی مختصر سی بات لکھی لیکن بڑی جامع بات لکھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک اذان کا اضافہ کیا، تو یہ اذان سنت ٹھہری. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا، مگر افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ان ھذا بدعہ، کہ یہ بدعت ہے. وکیف یکون بدعہ، سوال یہ ہے کہ یہ کیسے بدعت ہوگا، یہ عمل کیسے بدعت کہلائے گا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کا نام سنت دیا ہو. وقد سماہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولقد ضل من قال انه بدعۃ. سلفی عالم علامہ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ جو کوئی اس مسنون اذان کو بدعت کہتا ہے یقیناً وہ آدمی گمراہ ہو چکا، گمراہ ہے وہ فرقہ. وَلَقَدْ ضَلَّ، وہ گمراہ ہو گیا. وَنَحْنُ نَقُولُ لَهُ أَنْتَ الْمُبْتَدِعُ فِي هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي سُنَّةٌ. یہ جو سنت اذان ہے اس کے بارے میں تم جو کہہ رہے ہو بدعت، تو اس میں تم خود بدعتی ہو، تم خود بدعتی ہو. خلفائے راشدین کی سنت ہے. اصل میں یہ لوگ آگے لکھتے ہیں لیکن ہؤلاء سفہاء الاحلام. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ نوجوان لوگ انتہائی بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، اور بڑے لوگ ہوں تو بھی یہ بیوقوف لوگ ہیں. یہ بیوقوفی کی بات ہے. کیف تضل الصحابہ، تضلل الصحابہ، کیف تضلل الصحابہ رضی اللہ عنہ. کیسے تم لوگ صحابہ کرام کو گمراہ قرار دے رہے ہو، العیاذ باللہ. پھر آگے لکھا بل انت صاحب البدع فی هذا القول. یاد رکھو کہ تم لوگ اپنے اس قول میں خود ہی بدعتی ہو. تو دیکھا آپ نے آج کل کے مسنون اذان عثمانی کا انکار کرنے والے. یہ تو ایک ایگزامپل تھا صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت جس کو دنیا نے سنت مانا ہو اور اس پر اجماع ہو چکا ہو، اس کو بدعت کہنے والا گمراہ ہے، خود بدعتی ہے، جھوٹا سنی ہے، جھوٹا سلفی ہے.